رحیم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ تین آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے بارے میں معلومات لینے کے لیے۔ تو جب انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت اور معمولات کے بارے میں بتایا گیا تو وہ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول کی تو اگلی پچھلی سب خطائیں معاف ہیں، ہم اس سے بھی زیادہ عبادت کریں گے۔ ایک شخص نے کہا اما انا فاصوم فلا افطر، میں ہمیشہ روزے رکھوں گا، کبھی بھی ناغہ نہیں کروں گا۔ دوسرے صحابی نے کہا اصلی ولا ارقد، میں پوری رات نمازیں پڑھا کروں گا، کبھی آرام نہیں کروں گا۔ اور تیسرے صحابی نے کہا اعتزل النساء، پوری زندگی دین کی خدمت کروں گا، نکاح نہیں کروں گا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو بتایا کہ تین افراد ایسے کہہ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما انا، میں تو اصلی و ارقد، نماز بھی پڑھتا ہوں اور آرام بھی کرتا ہوں۔ اصوم و افطر، روزے بھی رکھتا ہوں اور ناغے بھی کرتا ہوں، صحت کا خیال بھی کرتا ہوں۔ واتزوج النساء، اور نکاح بھی کرتا ہوں۔ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میرے طریقے سے اعراض کرے گا وہ مجھ سے نہیں ہے۔ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عادت شریفہ کا پتہ چلتا ہے، اعتدال، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت میں بھی اعتدال سے کام لیا ہے۔ پوری دنیا کو چھوڑ چھاڑ کے بیوی بچوں سے دستبردار ہو کر اور سارے کام سے بے غم ہو کر انسان صرف عبادت میں لگ جائے تو ہماری شریعت نے اس طرز زندگی کو پسند نہیں کیا۔ دنیا میں ہے تو شادی بھی کرنی پڑے گی، اولاد بھی ہوگی، ان بچوں کی فکریں بھی ہیں، پھر اپنی صحت کا خیال بھی ہے۔ اتنے روزے رکھے پابندی کے ساتھ کہ صحت خراب ہونا شروع ہو گئی، بیمار ہو گیا، دوسروں پہ بوجھ بن گیا۔ ان چیزوں کو شریعت نے پسند نہیں کیا۔ اسی طرح رات کو تہجد پڑھ رہا ہے تو پڑھتا ہی چلا جا رہا ہے، دماغ خراب ہونا شروع ہو گیا اس کا، نیند ہی نہیں ہو رہی ہے۔ صبح آفس جا رہا ہے تو آنکھیں سرخ، لوگ کہہ رہے ہیں خیریت، کوئی خدا نخواستہ کیا کھایا ہوا ہے، کوئی تمباکو زیادہ کھا لیا، کیا کھا لیا جو آنکھیں لال ہو گئی۔ تو ایسی زندگی کو شریعت نے پسند نہیں کیا۔ ایک صحابیہ نے رات کو تہجد میں ان کو نیند آتی تھی تو انہوں نے اپنی چوٹی چھت سے باندھ لی کہ جیسے ہی نیند کا جھٹکا آئے گا نا تو وہ چوٹی اوپر ہوگی تو ایک دم آنکھ کھل جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع کیا اور فرمایا نماز میں جب نیند آنا شروع ہو جائے آرام کر لو، سو جاؤ، جب تھکاوٹ دور ہو جائے تو پھر نماز پڑھو۔ البتہ یہ اس نیند کے بارے میں ہے جو تھکاوٹ کی وجہ سے ہو، تھکاوٹ کی وجہ سے نیند آ رہی ہے تو سو جائے، اٹھ کے نماز پڑھ لے۔ اور بعض دفعہ نیند تھکاوٹ کی وجہ سے نہیں آتی، ویسے ہی بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے، جیسے ابھی بھی ماشاءاللہ بہت سے سو رہے ہیں، نظر آ رہے ہیں مجھے، ٹھیک ہے نا۔ تو بعض کی عادت ہوتی ہے جہاں بیٹھتے ہیں سو جاتے ہیں، نماز میں نیت باندھی سو گئے، تو وہ تھکاوٹ والی نیند نہیں ہے، وہ سستی والی نیند ہے۔ اگر سستی کی وجہ سے نیند آ رہی ہے اس کو تو برداشت کرنا چاہیے، نماز میں مشغول رہنا چاہیے، کیونکہ اگر سستی کی وجہ سے، نیند کی وجہ سے بھی نماز چھوڑیں گے پھر تو ساری زندگی سوتے ہی رہیں گے، کوئی بھی کام نہیں کریں گے۔ لیکن ایک نیند وہ ہوتی ہے جو تھکاوٹ کی وجہ سے ہوتی ہے، دن بھر محنت مزدوری ہے یا سونے کا وقت نہیں ملا، تو اب یہ ہے کہ اتنا تھک گیا ہے کہ اب اگر نماز میں جھوم رہا ہے تو اللہ کے نبی نے ترغیب دی بھائی کچھ دیر آرام کر لو، سو جاؤ۔ تو یہ اعتدال ہے، اعتدال۔ وجہ کیا ہے؟ سب سے پہلے دماغ کی حفاظت کرنی ہے۔ زیادہ عبادت جس میں انسان آرام کا خیال نہ کرے، بیوی بچوں کے ساتھ وقت نہ دے ان کو، تو اس سے انسان کا دماغ خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ جو میں کہتا ہوں نا، روحانی علاج والے تقریباً سارے ہی پاگل ہوتے ہیں، چاہے نیک ہونے کے باوجود پاگل ہوتے ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ انہوں نے جنات کو قابو میں کرنے کے وظیفے اور اس طرح کے اتنے وظیفے انہوں نے کیے ہوتے ہیں، چلے ولے کاٹے ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ان کا دماغ خراب ہو جاتا ہے، بہکی باتیں شروع کر دیتے ہیں۔ پھر ان کو کچھ نہیں بھی ہوتا تو ان کو نظر آتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا ان کو نظر آئے گا آپ پہ اتنے چڑیل، اتنی جن، اتنے، حالانکہ بڑے نیک بزرگ بھی ہیں ان میں، اچھے نیک پرہیزگار لوگ بھی ہوتے ہیں،
مگر یہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ اچھے اچھے نیک لوگوں کا دماغی توازن خراب ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا مگر ان کو نظر آ رہا ہوتا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ وہ اتنے چلے کاٹے، اتنے وظیفے کیے کہ اس سے دماغ خراب ہو گیا۔ تو شریعت نے عبادات کے معاملے میں اعتدال کی ترغیب دی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت، البتہ فرائض واجبات میں نہیں، وہ پورے کرنے ہیں۔ اب کوئی کہے میں رمضان کا روزہ رکھوں گا تو صحت میری تھوڑی سی متاثر ہوگی، تو وہ تو سب کی متاثر ہوتی ہے، فرض تو کرنا ہی ہے، وہ تو بہرحال ادا کرنا ہے۔ یہ نوافل کے بارے میں ہے، نوافل کے بارے میں بیوی بچوں کو بھی وقت دینا چاہیے۔ ایک صحابی ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو دردہ اور حضرت سلمان فارسی کے درمیان مواخات قائم کی۔ جو صحابی ہجرت کر کے گئے تھے نا مدینہ سے، مکہ سے، تو مدینہ میں جو انصار صحابی تھے ان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی چارگی کہ بھئی ایک ایک صحابی کے حوالے کر دیا، یہ اپنے ساتھ رکھیں۔ تو حضرت سلمان فارسی ان کے حوالے حضرت ابو دردہ کو کیا گیا کہ یہ آپ کے مہمان ہیں، آپ کے گھر رہیں گے، ہجرت کر کے آئے ہیں۔ تو حضرت ابو دردہ بھی اور ان کی زوجہ بھی حضرت سلمان فارسی کے گھر میں رہتے تھے۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ آئے تو دیکھا کہ حضرت اس وقت پردے کے حکام نازل نہیں ہوئے تھے، تو دیکھا کہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو زوجہ ہیں وہ بالکل ایسے پرانے کپڑے پہنتی ہیں، میلے کچیلے۔ ہوتا ہے نا شریعت میں حکم ہے بھئی عورت شوہر کے لیے زینت اختیار کرے، اچھے کپڑے پہنے، تو وہ دیکھتے تھے کہ حضرت ابو دردہ کی جو زوجہ ہیں وہ ایسے پرانے کپڑے۔ تو انہوں نے ایک دن پوچھا کہ بھئی آپ ایسے کپڑے کیوں پہنتی ہیں، آپ کے شوہر ہیں، شادی شدہ ہیں آپ؟ انہوں نے کہا میرے شوہر کو آخرت کی اتنی فکر ہے کہ ان کو بیوی میں کوئی دلچسپی ہے ہی نہیں، ہر وقت آخرت کی فکر میں اور اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں، تو زینت تو میں اپنے شوہر کے لیے اختیار کروں، شوہر ہی دیکھتے ہی نہیں ہے میری طرف نظر اٹھا کے، تو مجھے کیا ضرورت۔ تو حضرت سلمان فارسی نے حضرت ابو دردہ کو دیکھا، حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ نے، حضرت سلمان فارسی نے ان کے لیے کھانا بنایا، کھانا رکھا سامنے، تو حضرت ابو دردہ نے فرمایا میرا روزہ ہے۔ فرمایا اللہ کی قسم اس وقت تک نہیں کھاؤں گا جب تک آپ نہیں کھاؤ گے۔ پہلے ان کا روزہ توڑوایا جو نفلی روزہ تھا، اور مہمان کے کہنے پر یا میزبان کے کہنے پر نفلی روزہ توڑنا جائز ہے، فرض نہ توڑ دیں، 60 روزے رکھنے پڑتے ہیں فرض روزہ توڑ کے۔ پھر جب رات کا وقت آیا تو حضرت ابو دردہ مصلی پہ کھڑے ہو گئے نماز پڑھنے کے لیے، تو حضرت سلمان فارسی نے فرمایا آرام کریں، سو جائیں، ٹھیک ہے۔ اب چونکہ مہمان تھے، میزبان کی بات تو ماننا پڑتی ہے، سو گئے۔ تھوڑی دیر میں پھر اٹھے تہجد کے لیے، پھر لٹا دیا ان کو، فرمایا ابھی سو جائیں اور آرام کریں، یہاں تک کہ آخری حصے میں اٹھے تو حضرت سلمان فارسی بھی اٹھے اور وہ بھی، فرمایا اب پڑھیں نماز، آرام ہو گیا اب نماز پڑھیں۔ اس کے بعد حضرت سلمان فارسی نے فرمایا ان لزوجک علیک حقا وان لنفسک علیک حقا، آپ کی بیوی کا بھی آپ پر حق ہے، کچھ اس کی طرف بھی توجہ کریں، وہ بھی شادی ہو کے رخصتی ہو کے آئی ہے، اس کو بھی وقت دیں، اس کی طرف بھی دیکھا کریں، اور اپنی جان کی بھی فکر کریں، کچھ آرام کا بھی خیال کیا کریں۔ اس کے بعد حضرت سلمان فارسی اور حضرت ابو دردہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ حضرت سلمان فارسی نے اپنا پورا واقعہ سنایا اور فرمایا کہ میں نے ان کو ایسے تنبیہ کی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلمان نے درست کہا، حضرت سلمان نے درست کہا۔ تو اب جو بتانے کی بات ہے کہ عبادت میں بھی شریعت نے اعتدال کا حکم دیا ہے۔ بعض لوگ روحانی وظیفے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، کسی نے بتایا ہے کہ جی وہ جن بھاگ جائے گا، آپ پہ جادو ہوا ہوا ہے تو یہ والا پڑھا کرے 1,00,000 مرتبہ صبح بیٹھ کے، وہ 1,00,000 مرتبہ پڑھ رہا ہے تو جو بھاگے ہوئے جن ہے نا وہ بھی واپس آ جاتے ہیں، اور دماغی توازن کیا ہو جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے۔ اتنی لمبی چوڑی چیزیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور آخری بات یہ کہ جب عبادت میں اعتدال کا حکم ہے تو دنیا کمانے میں اعتدال کا حکم اس سے بھی زیادہ ہے۔ پھر حالانکہ اللہ نے پیدا عبادت کے لیے کیا ہے، مگر پھر بھی اللہ کیا فرما رہے ہیں، صحت کا خیال رکھو اعتدال کے ساتھ۔ تو دنیا کمانے میں انسان بالکل گدھے کی طرح سارا دن کماتا رہے، نہ بیوی بچوں کو وقت دے، نہ آرام کا خیال کرے، یہ اس سے بھی زیادہ ناجائز ہے۔ بعض لوگ دکان پہ بیٹھتے ہیں، اٹھتے ہی نہیں ہیں، نیند پوری نہیں ہوتی ان کی، 6 سے 8 گھنٹے کی نیند ہر آدمی کے لیے ضروری ہے، وہ نیند پوری نہیں کر رہے، کاروبار میں بیٹھے ہوئے ہیں، بس پیسہ کما رہے ہیں۔ پیسہ تو کما لیتے ہیں لیکن تھوڑے دنوں میں بوڑھے ہو جاتے ہیں، بڑھاپے سے پہلے ان پہ بڑھاپا آ جاتا ہے، مر جاتے ہیں، ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے اور دماغی توازن خراب ہو جاتا ہے۔
تو اس میں بھی اعتدال کا حکم ہے. محنت مزدوری ہے یا جاب ہے, ملازمت ہے, اوور ٹائم لگا کے اپنی صحتوں کا بیڑا غرق کیا ہوا ہے. 8 گھنٹے گورنمنٹ نے کہا, اس کے علاوہ 4 گھنٹے اور لگا رہا ہے. بچے گا کیا میرے بھائی؟ پیچھے بیوی بچوں کے لیے کیا بچے گا؟ تفریح بھی انسان کو کرنی ہوتی ہے, کچھ ہنسی مذاق بھی کرنا ہوتا ہے انسان کو جس سے دماغ صحیح رہے اس کا, نیند بھی کرنی ہوتی ہے. مگر اس کو پیسہ کمانے کا اتنا شوق ہے, یہ کہتے ہیں پیسہ آنا چاہیے. تو بھائی وہ پیسہ کس کام کا جس سے آپ کی صحت ہی ٹھیک نہیں؟ پھر ہوتا کیا ہے, ایسے لوگوں کا پیسہ اللہ ایسے خرچ کرتے ہیں, بیمار ہوتے ہیں, جتنا کمایا ہے نا اس سے ڈبل علاج میں لگوا دیتے ہیں. تو پہلے انسان اعتدال سے کام لے. ایک ہمارے حضرت کے مرید تھے, وہ دکان پہ بیٹھتے تھے, جب زیادہ رش ہوتا نا تو وہ پھر اوور ٹائم بھی شروع کر دیتے. پھر ان کو خیال آتا کہ میں دنیا میں بہت زیادہ منہمک ہو گیا ہوں, اپنے نفس کو سزا دینی چاہیے, دکان سے دل ذرا زیادہ لگا دیا میں نے, آرام کا خیال بھی نہیں ہے. تو وہ کیا کرتے, رش کے دنوں میں 2-3 دن کے لیے دکان بند کر دیتے تھے اپنی اصلاح کے لیے نا, بھائی دکان ہی نہیں کھولوں گا, 2 دن چھٹی, پڑے اور سوتے رہو گھر میں. تو اپنے نفس کی اصلاح کے لیے نا اس طرح بھی کرنا پڑتا ہے انسان کو, تاکہ دولت کی محبت اعتدال سے تجاوز نہ کرے. تو عبادت میں بھی نبی کی عادت ہے اعتدال, اور دنیا میں بھی اعتدال کی ترغیب ہے. اللہ تعالی ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا